الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم اور عزیز طلباء کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے آزادی پاکستان اور اس کے تقاضے۔ عزیزان محترم، 1856 میں جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے اپنا اثر جما لیا اور ہندوستان کو اپنے قبضے میں ڈال دیا تو 1857 میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی قیادت میں دہلی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا مملوک علی رحمہ اللہ، مولانا ولایت علی رحمہ اللہ، حافظ محمد ضامن شہید رحمہ اللہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، یہ تمام اکابرین اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اور یہ میٹنگ کیوں ہوئی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قبضہ ڈال دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور یا عزت کی موت مر کر انگریز کے سامنے ٹکرا جائیں گے۔ اس پر ایک آدمی نے اجلاس میں کہہ دیا کہ حضرات ہمارا تعداد تو کم ہے، تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ تو اس پر مجمع جوش جہاد سے ابھر گیا اور فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف جنگ ضرور لڑیں گے۔ چنانچہ اس فیصلے کے تناظر میں اس جنگ آزادی کے جو ہیرو مقرر ہوئے وہ ہیرو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے۔ چنانچہ یہ جنگ جاری رہا۔ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ دہلی میں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہو۔ علماء حق کے جسموں کو داغ دیا گیا، چاندی کے برتنوں کے ذریعے سے علماء حق کے جسموں کو داغ دیا گیا۔ 1863 سے لے کر 1866 تک ہندوستان کی سرزمین پر علماء کا قتل عام ہوا۔ آخر کار یہ قربانیاں دینے کے لیے ایک شخص پر ایک مصنف لکھتا ہے کہ میں دہلی کے اندر ایک جگہ پر گیا، اس گھر کے پیچھے ایک خیمہ تھا۔ جب میں خیمے کے پیچھے گیا تو مجھے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ جب میں بدبو کے قریب جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں جس پر 40 علماء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے سامنے مزید 40 علماء کو لایا گیا، ان کو بھی آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ مولویوں تم لوگ ایک دفعہ تو صحیح کہہ دو کہ ہم 1857 میں دفاع پاکستان، آزادی پاکستان کی تحریک میں انگریز کے خلاف شریک نہیں تھے تو تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں ان مولویوں میں سے کہ جن میں سے ہر ایک مولوی نے بزبان جرت یہ کہہ دیا، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ دن میں ایک رات کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ اسی طرح جب مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کو امبالہ سے گرفتار کر کے ایک میجر اسے بے ہوش کر کے مارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب بتاؤ تو صحیح تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، تمہارے رضاکار کہاں ہے؟ اگر بتا دو گے تو 500 مربع زمین آپ کو دے دی جائے گی، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو کل تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کل صبح مجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو میں نے صبح کے لیے روزے کی نیت کر لی۔ اتنے میں ایک انگریز آیا
اس نے مجھے مارا، پھر دوسرا آیا، اس نے بھی مارنا شروع کر دیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ مجھے بے ہوش کر دیا، اور مجھے بے ہوش کر دیا کہ جب میرا ہوش آیا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ 8 بجے کے بعد میں نے روزہ افطار کیا۔ مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ، مولانا جعفر تانیسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کالا پانی بیچنے کے لیے سروں کو مونڈنا پڑا، داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مونڈنا پڑا۔ مولانا یحییٰ رحمہ اللہ اپنے داڑھی کے بالوں کو اٹھا کر زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ربا، میں تو اپنی شہادت چاہ رہا تھا، لیکن مجھ سے پہلے میری داڑھی کے بالوں کو شہادت مل گئی۔ وقت بہت مختصر ہے، ہر ایک عالم کی کہانی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ قربانیاں چلتی جا رہی ہے۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم کو حصول پاکستان کی مبارکباد پیش کی، تو قائد اعظم نے کہا کہ مولانا صاحب اسی مبارکباد کے تو آپ ہی مستحق ہے۔ بھائی مبارکباد کے مستحق کیوں ہے؟ فرمایا کہ آپ نے تو اتنی قربانیاں دی ہے۔ آخر کار مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کراچی کے اندر اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ڈھاکہ میں آزادی پاکستان کا پرچم آزاد فضاؤں میں لہرا کر آنے والے حکمرانوں کو یہ بتا دیا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ ارے کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت بے صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتو کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن اور تھے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کر خوش تھے، اب جو گولی چلے گی تو راکٹ اس کا جواب ہوگا۔ وما علینا الا